ویلکم ٹو انر ٹیلز۔ یہاں ہر کہانی آپ کو دن کی تھکاوٹ اور شور سے دور ایک پرسکون اور خوابوں جیسی دنیا میں لے جاتی ہے۔ آج رات ہم ایک پرسکون ساحلی قصبے کا سفر کریں گے جہاں لہریں سرگوشیاں کرتی ہیں اور دل سکون پاتے ہیں۔ تو ایک آرام دہ جگہ تلاش کریں، اپنی آنکھیں بند کریں اور مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو سکون، خاموشی اور خوبصورت لمحات کی دنیا میں لے جاؤں۔ یہ وقت صرف آپ کا ہے، سب کچھ چھوڑنے کا، آرام کرنے کا اور زندگی کے سکون کو محسوس کرنے کا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو انر ٹیلز کی کہانیاں پسند آتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ ہر نئی کہانی سے لطف اندوز ہو سکیں اور اپنے تجربات، خیالات یا کہانی سے جڑی یادیں ہمارے سے شیئر کر سکیں، کیونکہ ہمیں آپ کی باتیں سننا اچھا لگے گا۔ آئیے سکون کے اس سفر کا آغاز کریں۔ ہیون برج کا قصبہ ہمیشہ شام کے وقت جیسے تھم سا جاتا تھا۔ سمندر اپنی گرج کو پرسکون سرگوشی میں بدل دیتا، آسمان سنہری اور لیونڈر کے رنگوں سے شرما جاتا اور دنیا ایسے محسوس ہوتی جیسے وہ لہروں کے ساتھ سانس لے رہی ہو۔ صوفیہ اپنے معمول کی طرح لکڑی کے بینچ پر بیٹھی تھی جو لائٹ ہاؤس کے قریب ہی تھا۔ وہ خیالوں میں گم رہتی تھی اور کتابیں اس کی گود میں ایسی ہی پڑی ہوئی تھی۔ آج رات وہ الفاظ نہیں بلکہ سمندر کے لامتناہی سکون کی تلاش میں تھی جو اس کے سامنے پھیلا ہوا تھا۔ زندگی بے رحم تھی، ہمیشہ کچھ نہ کچھ مانگتی ہی رہتی ہے، ہمیشہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ صوفیہ اس افراتفری کی عادی ہو چکی تھی، لیکن آج کل اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مسلسل دوڑ رہی ہے کسی ایسی چیز کے پیچھے جو اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ بینچ، یہ منظر اس کا فرار تھا، ایک جگہ جہاں اسے کسی چیز کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا تھا۔ خوبصورت ہے نا؟ ایک آواز گہری اور دلکش اسے اس کے خیالات سے باہر لے آئی۔ وہ چونک کر مڑی اور دیکھا ایک شخص چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کا گہرا کوٹ شام کے سائے میں گھل مل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاموش مہربانی تھی، جسے وہ بھی انہی طوفانوں سے گزرا ہو جس سے صوفیہ گزر رہی تھی اور انہیں جھیل کر زندہ بچا ہو۔ ہمیشہ ہی ہوتا ہے، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ اس کی آواز ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ان میں شامل ہو گئی۔ وہ بہت آہستگی سے مسکرایا۔ اس نے بینچ پر خالی جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اگر میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ وعدہ کرتا ہوں میں زیادہ بات نہیں کروں گا، میں بھی بس خاموشی کے لیے ہی یہاں آیا ہوں۔ صوفیہ نے سر ہلا دیا اور وہ بیٹھ گیا، اتنا فاصلہ رکھ کے کہ وہ آرام دہ محسوس کرے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ وہ دور لگے۔ ان دونوں نے یہ خاموشی بانٹی، ایسی خاموشی جو عجیب نہیں تھی بلکہ سمجھ اور احساس سے بھرپور تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ بولا، اس کی آواز دھیمی اور سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کیا کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی ہمارے پاس سے بہت تیزی سے گزر رہی ہو، جیسے ہم ایک جگہ کھڑے ہوں اور ہر چیز ہمارے ارد گرد بدل رہی ہو؟ صوفیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، ایسا لگا جیسے اس نے اس کے دل کی بات زبان پہ لے آئی ہو۔ ہر دن، صوفیہ نے اعتراف کیا، اسی لیے میں یہاں آتی ہوں، خود کو یاد دلانے کے لیے کہ کچھ چیزیں جیسے سمندر اور لہریں وہ جلدی نہیں کرتی، بس اپنے حساب سے بہتی جاتی ہیں۔ وہ مسکرایا، ایک دھیمی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ جو اس کے خیالات کا وزن لیے ہوئے تھی۔ میں بھی یہاں اسی وجہ سے آتا ہوں، سانس لینے کے لیے، دنیا کو ایک بار دھیرے سے چلنے دینے کے لیے۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہے، موجوں کی آواز ان کے درمیان آتی جا رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام ایڈرن ہے
اور وہ 1 ہفتے کے لیے شہر چھوڑ کر یہاں آیا ہے۔ وہ یہاں اس لیے آیا ہے کہ اپنے دماغ کو آرام دے سکے۔ صوفیہ نے ہیون برج سے اپنی محبت کا ذکر کیا اور ایڈرین کو بتایا کہ یہ لائٹ ہاؤس اس کے مشکل ترین وقتوں میں اس کا پناہ گاہ رہا ہے۔ جب ستارے مخملی آسمان پر بکھرنے لگے، ایڈرین کھڑا ہوا اور اپنا ہاتھ بڑھایا۔ آپ میرے ساتھ چلو گی؟ صوفیہ نے ایک لمحے کے لیے جھجک محسوس کی، لیکن پھر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ صوفیہ کو حیرت ہوئی کہ یہ کتنا فطری محسوس ہو رہا ہے۔ وہ دونوں ساحل کے ساتھ چلنے لگے۔ ان کے قدم ٹھنڈی ریت میں دھنس رہے تھے اور ان کی آوازیں سمندری ہوا کے ساتھ مل رہی تھی۔ دنیا چھوٹی اور خاموش لگ رہی تھی، جیسے ان دونوں اور نظر آتے آسمان کے درمیان محدود ہو گئی ہو۔ کیا آپ کو کبھی ایسا لگا ہے کہ آپ نے اپنی سانسیں روک رکھی ہوں اور آپ بھول گئے ہوں کہ سانسیں کیسے لیتے ہیں؟ ایڈرین نے پوچھا۔ اس کی آواز سرگوشی سے کچھ ہی بلند تھی۔ صوفیہ نے چلنا روک دیا اور ایڈرین کی طرف مڑ کر دیکھا۔ ہر ایک دن اس نے اعتراف کیا۔ اس کے الفاظ میں وہ وزن تھا جو اسے پتہ بھی نہیں تھا وہ اٹھائے پھر رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں دوبارہ سانس لے سکتی ہوں، ایڈرین نے کہا۔ پھر رکو اور سانس کو محسوس کرنے دو۔ اس سکون اور خاموشی کو محسوس کرو، کیونکہ آپ اس سکون اور خاموشی کی مستحق ہو۔ ایڈرین مسکرایا۔ کچھ دیر وہ دونوں وہاں کھڑے رہے اور اپنی سانسوں کو محسوس کرتے رہے۔ پھر ایڈرین نے قریبی چائے کے اسٹال کی طرف اشارہ کیا۔ چلو چائے پیتے ہیں۔ وہ دونوں اسٹال کی طرف چل پڑے، جہاں ایک بوڑھا شخص دھیمی روشنی میں چائے بنا رہا تھا۔ ایڈرین نے 2 کپ چائے خریدی اور وہ دونوں قریبی لکڑی کی میز کے پاس جا بیٹھے۔ گرم چائے کی بھاپ سرد ہوا میں گھل رہی تھی اور ان دونوں کے درمیان خاموشی بھی نرم اور پرسکون تھی، جیسے وہ بھی اس لمحے کا حصہ ہوں۔ ایڈرین کی نظریں صوفیہ کی آنکھوں سے ملی اور وہ بولا، کبھی کبھی صرف ایک لمحہ کافی ہوتا ہے، ایک پرسکون لمحہ جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی صرف افراتفری نہیں ہے، جلد بازی نہیں ہے، یہ بھی ہے یہ سکون اور یہ خاموشی۔ وہ دونوں کچھ دیر وہیں بیٹھے رہے، چائے کی گرمی اور سمندر کی لہروں کی ٹھنڈک کو اپنے اندر محسوس کرتے رہے۔ پھر ایڈرین نے مسکرا کر کہا، ایک آخری بار سمندر کے قریب چلیں۔ صوفیہ نے سر ہلایا اور وہ دونوں ساحل کی طرف بڑھ گئے۔ وہ دونوں خاموشی سے سمندر کے پاس جا کر کھڑے ہوئے، جہاں لہریں نرمی سے ان کے پیروں کو چھو رہی تھیں۔ جب وہ آخرکار لائٹ ہاؤس کی طرف واپس مڑے تو ایڈرین رکا۔ شکریہ صوفیہ، میرے ساتھ یہ سکون بانٹنے کے لیے اور یہ یاد دلانے کے لیے کہ میں اکیلا نہیں ہوں جو اس سکون کو چاہتا ہوں۔ صوفیہ مسکرائی، ایک حقیقی دل سے نکلی مسکراہٹ جو بہت عرصے بعد پہلی بار محسوس ہوئی تھی۔ شکریہ ایڈرین، یہ دکھانے کے لیے کہ بعض اوقات صرف رکنا اور جینا بہت ہوتا ہے۔ جب وہ لائٹ ہاؤس کی گرم روشنی کے نیچے اپنے اپنے راستے پر روانہ ہوئے تو صوفیہ کے دل میں ایک خاموش امید جاگ اٹھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ کل کیا لائے گا، لیکن آج کی رات نے اسے ایک اہم بات یاد دلائی۔ زندگی کی خوبصورتی تیز رفتاری میں نہیں ہے، بلکہ سکون میں ہے، ان لمحات میں ہے جو آپ خود کو محسوس کرنے دیتے ہیں۔ جب آپ اپنی آنکھیں بند کریں تو اس سکون کا تصور کریں، وہ لامحدود لہریں، ہلکی ہوا اور وہ سکون جو تب محسوس ہوتا ہے جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ زندگی ہمیشہ دوڑ نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ بس رک جانے کے بارے میں ہوتی ہے اور دنیا کو یہ موقع دینے کے بارے میں ہوتی ہے کہ وہ آپ تک خود آ جائے۔ جب آج رات آپ نیند کی گہرائی میں جائیں تو جلدی اور بھاگ دوڑ کو پیچھے چھوڑ دیں، اس خاموشی کو اپنائیں، یہ جانتے ہوئے کہ آپ کو محبت دی جا رہی ہے، آپ کا خیال رکھا جا رہا ہے اور آپ بالکل وہی ہیں جہاں آپ کو ہونا چاہیے۔
آج کی کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن سکون اور محبت کا یہ احساس ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ آپ نے اس وقت کو آرام کرنے اور اپنی روح کو سکون دینے کے لیے نکالا ہے، اور یہی سب سے اہم بات ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ ہماری مزید کہانیوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی کسی خاص لمحے کی یاد دلائے یا آپ کے دل کو چھو جائے تو اپنے خیالات نیچے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ آرام کریں، خوش رہیں اور یاد رکھیں کہ آپ خاص ہیں۔ انر ٹیلز دیکھنے کے لیے شکریہ۔ شب بخیر۔